السلام علیکم۔ لیٹس ڈو نیچر میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے غذا سے علاج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غذا کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا ہرگز نہ چھوڑو، خواہ ایک مٹھی کھجور ہی کھا لو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا جلد طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جو کا دلیہ یعنی تلبینہ تیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ بیماری کے غم کو دل سے اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت تمیم الدین رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع تحفہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھاؤ، کہ یہ بہترین کھانا ہے جو تھکن کو دور کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کی دلکشی کو بڑھاتا ہے اور بلغم کو خارج کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی۔ یہ مثانہ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکال دیتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ منقع سرخ کے 21 دانے کھائے وہ تمام موذی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عامر بن سعد ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت عجوا کھجور کے 7 دانے کھائے اس دن اسے سحر اور زہر بھی نقصان نہیں دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے کہ جس نے رات کے وقت کھجوریں کھائیں اس پر زہر اثر انداز نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور سے کولنج نہیں ہوتا، کولنج بڑا ہی شدید پیٹ میں درد ہوا کرتا ہے۔ ابن ماجہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی سر درد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر مہندی کا لیپ کرتے اور فرماتے کہ یہ درد کے لیے نافع ہے۔ قبض کے مرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کا دلیہ پیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتا ہے۔ حضرت ابی عثمان الہندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ریحان پیش کیا جائے وہ انکار نہ کرے۔ کھانا کھانے کے دوران تخم ریحان کا آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیا جائے تو یہ قبض کو رفع کرتا ہے۔ اسی قبض کے معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے مزین کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے اور کالے دانے شونیز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر ان کالے دانوں کو لازم کر لو، ان میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سیرت کی کتابوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بوقت ضرورت کلونجی استعمال کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شہد کے شربت کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ کلونجی کے مزید کیا کیا فوائد ہیں اس پہ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔